ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے ہم بستری کے غلط طریقے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرتے ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ غلط طریقہ کون سا ہے جو شریعت مطہرہ میں منع ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، تو وہ کون سے طریقے ہیں؟ ناظرین کرام، اکثر لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ یہ سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، مجھ سے مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ طریقے ایسے ہیں کہ بیان کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان ویڈیو پر جو ہے نا بیان نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے بیان کرنا۔ جتنے بھی علماء ہیں، اللہ رب العالمین سارے علماء کی حفاظت فرمائے، تو ہماری تو مجبوری بھی ہو جاتی ہے بیان کرنا۔ تو بیان کرتا ہوں کچھ باتیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم بستری ایسی حالت میں کرنا جس کو شریعت نے جو ہے نا ناجائز کہا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت قرآن کریم نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، محیضہ عورتوں کے بارے میں، یعنی جن عورتوں کو حیض ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا ان کے ساتھ ہم بستری کریں، کیا کریں نہ کریں، جائز ہے ناجائز ہے۔ تو اس کے بارے میں، یعنی حیض کی حالت میں جب عورت کو جو ہے نا ماہواری ہوتی ہے، مینسز ہوتے ہیں، تو محیض اس کو کہتے ہیں، یعنی حیض والی عورت۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، تو اسے سوال کرتے ہیں محیضہ عورتوں کے بارے میں، تو قل هو اذن، تو فرما دے کہ هو اذن، یہ بیماری ہے، یہ ایذا ہے۔ کوئی آدمی اگر کیا ہے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو ہوا اذن، یہ بیماری ہے، یہ جو ہے نا نقصان ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت غلاظت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین مطہر اور متطہرین لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو فاعتزلوا النساء، اس وقت آپ عورتوں سے یعنی علیحدگی اختیار کریں۔ علیحدگی سے مراد جو ہے نا جمع نہ کریں، ہم بستری نہ کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، جو ہے نا رہنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو وہ جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ ایک تو یہ جو ہے نا غلط طریقہ ہے کہ اس حالت میں انسان ہم بستری کرے۔ دوسری جو ہے نا غلطی لوگ کرتے رہتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن سوال کرتے ہیں کہ بھئی اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو وہ دوسری غلطی جس کو اسلام نے اور قرآن کریم نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سی غلطی ہے؟ وہ ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، یعنی پیچھے سے آنا، ایسی حالت میں ہم بستری کرنا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ یعنی بستری کرتا ہے، پیچھے طرف سے آتا ہے اپنی یعنی زوجہ کو، اپنی بیوی کے، تو کیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ آدمی ملعون ہے، جو آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے پیچھے کی طرف سے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تم آؤ اپنی اپنی بیویوں کی طرف، نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری حرث ہے، کھیتی ہے، تو آؤ اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم، جہاں تمہارا دل چاہے۔ تو یہاں انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، قرآن نے یہ فرما دیا جہاں سے تم چاہو تو آؤ۔ تو یہ بات جو ہے نا غلط ہے، اس کا یہ معنی نہیں لینا کہ جہاں سے چاہو آؤ، اس کا مقصد جو ہے نا یہ نہیں ہے، بلکہ ترجمے کا بھی مقصد یہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَأْتُوا، تم آؤ اپنی بیویوں کی طرف، فَأْتُوهُنَّ، تم آؤ اپنی بیویوں کی طرف، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔
اس طرف آؤ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ جب ہم بستری کرو تو اس طرف سے کرو جہاں امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں امر دیا ہے۔ تو اللہ نے کہاں کا حکم دیا ہے، کون سی جگہ کا حکم دیا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حرث لکم، تمہاری حرث ہے، یعنی تمہاری بیویاں جو ہیں یہ تمہاری کیا ہیں؟ یہ تمہاری حرث ہے۔ حرث، حرث ثا کے ساتھ آتا ہے حرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یعنی یہ بیویاں جو ہیں یہ تمہاری حرث ہے، یعنی تمہاری کھیتی ہے۔ فاتو حرثکم، تم آؤ اپنی کھیتی کی طرف، ٹھیک ہے؟ فاتو حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف آؤ، تو انا شئتم وقدموا لہ، جہاں تمہارا دل چاہے۔ مطلب یہ کہ حرث کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں سے جو ہے نا کوئی چیز اگتی ہے، تمہیں پھل دیتی ہے، تمہیں جو ہے نا غلہ دیتی ہے، جیسے پودے ہوتے ہیں اس زمین میں تو وہ پھل دیتے ہیں، تو کھیتی اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیوی کو اس لیے کھیتی کہا کہ اسے بچے آتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وقدموا لانفسکم، اپنے لیے وہاں جو ہے نا بھیجو، کیا بھیجو؟ وہ اپنا جو ہے نا بچے تمہارے ہو جائیں گے، تو یہ تمہارا پھل ہے، تمہارا ثمرہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ کھیتی وہی ہوئی۔ تو وہاں سے آؤ، من حیث امرکم، جہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر کیا ہے کہ اپنی کھیتی، تو کھیتی والی جگہ جہاں سے ثمرہ اگتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بچہ ہے، اسی جگہ۔ اب آؤ جس طرف سے بھی، لیکن آؤ اسی جگہ میں۔ تو اس لیے ناظرین کرام وہ غلط کام ہے جو لوگ پیچھے سے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے، بلکہ اس کو بہت برا کہا ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین مکمل اکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔